حمد ساری اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے. خالق فرماتا ہے عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کو چن لیا. حمد اللہ کے لیے ہے، سلام اللہ کے چنیدہ بندوں کے لیے. میرے محترم سامعین، جدو قرآن کارج موجود ہے تو کم از کم انسان نے یہ دووے کم واجب سمجھ کے ادا کرنے چاہیے کہ اللہ دی حمد ضروری ہے، وہ دے نال نال وہ دے چنیدہ بندیاں دا سلام ضروری ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ دی حمد کرنی ہے، وہ دے چنیدہ مصطفیٰ بندیاں سلام پیش کرنا. حمد کرنی ہے بندیاں، اللہ دے استفا کیتے ہیں بندیاں، اللہ دے چنیدہ بندیاں. یہ مطلب ہے یہ تو طے ہو گیا نا. اگر بندے اتوں چن لے جان کو 2-4 بندے، مثال کے طور پہ باہر پولیس والے آ کے کھڑے نے تو آتے ہیں کہ ساری گل سنو. ہوں سارے مجمے تو نہیں جانا، اس مجمے میں 2-4 بندے چن کے بھیجتے ہیں جا کے جناب گل سنو. یہ مطلب ہے جہے چن کے وکھرے کیتے گئے نے وہ انہاں جیسے نہیں، سارے اللہ دے ہی بندے نے. لیکن اللہ فرماتا ہے سلام ہے میرے ان بندوں کے لیے. شکریہ. سلام ہے ان بندوں کے لیے عبادہ الذین، انہوں اچھی طرح پتہ ہے کہ نماز اسے شاید نہ ہے، وہ دی حمد کرنی ہے تو انہوں نے سلام بھیج. یہ سلام بھیجنے والے سلام ہے وہ بندے آؤ. اچھا سلام پہ میں دس نا، میں پڑھ دینا قرآن چو پڑھ دینا اللہ دے مصطفیٰ بندے پڑھا گا قرآن چو. لیکن پہلے میں عرض کر دیا سلام دین تو پہلے سوچ لینا ہے کہ میں جنہ تے سلام دے رہا پھر انہاں نال اختلاف نہیں کرنا. شکریہ مہربانی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، السلام علیکم دا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام دا مطلب ہے تم پر بھی سلامتی ہو. جڑے بندے ایک دوسرے دی سلامتی منگ لیندے نے انہوں نے پھر لڑنا نہیں چاہیے. میں پھر دوبارہ عرض کروں جی، میں نہ کہ جڑا بندہ السلام علیکم آندا ہے وہ دا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی، وہ آندا وعلیکم السلام تواڈے تے بھی سلامتی ہو. جدو 2 بندیاں نے ایک دوسرے دی سلامتی منگ لی کہ تو سلامت رہے، پھر لڑائی کیسی؟ پھر بس تساں یہ ذہن چ رکھنا ہے. تو میں دوبارہ کوئی تھوڑے وقت بعد اتنے ہی آواں گا، میں پوچھاں گا تمہیں کہ تواڈے کول میں ایک چیز رکھ گیا سا تواڈے ذہن چ ہے کہ جہاں بندہ دکان تے شاپر رکھ جاتا میں آؤں لے جانا، اللہ کرے آؤندے نوں اتھے ہی ہوگی. جیڑی گل میں تواڈے ذہن چ رکھی اللہ کرے اتھے ہی رہے. میں قرآن حکیم دی آیت پڑھ کے جناب تک عرض کیتی ہے کہ جنہ تے سلام بھیجنا نا انہاں نال پھر لڑنا نہیں. بہت شکریہ. پھر دوجا بھی عرض کر دیں بھائی السلام علیکم جو میں تو انہوں السلام علیکم میرا مطلب ہے کہ تسی سلامت رہو. تسی مینوں آندے ہو وعلیکم السلام، یہ تو تہاڈا بھی مطلب ہے کہ میں بھی سلامت رہوں. پھر لڑائی کیسی؟ ہوں میں جو بلا کہہ دینا تو اس بعد آیتاں 2-4 پڑھنا. یہ مطلب ہے جہاں بندہ سلام بھیجتا ہے پہلا سوچ کے بھیجے، تو جی اللہ دس دے کیا سلام دے قابل نے پھر جڑا انہاں نال لڑے گا نا وہ منافق ہوگا. مہربانی جدھر تے سلام بھیجنا ہے پھر وہ اختلاف کر کے وہ لڑنا نہیں، وہ صرف سلامتی منگنی. دیکھو جی اسی اج السلام علیکم لینے ہاں، ہو سکتا کل بندہ غلطی کر دے پھر بندے سلامتی نہیں منگتے. ایک بار بندہ آتا السلام علیکم وہ ٹھیک ہے، وہ اگوں پیر تے پیر رکھ دینا ہے یا موٹر سائیکل لیا کے مار دینا ہے. بندہ آتا میں تیرے لیے سلامتی منگی سی تو میرے نال کی کیتا ہے. ایک تمہیں دساں جدے تے اسی سلام بھیجیے وہ بندہ ہو رہے، جدے تے اللہ سلام بھیجے ہو. جنہ دے متعلق اللہ آکھے گا انہوں نے سلامتی بھیجو، وہ عیب ہی نہیں ہو سکتا کہ بندہ سلام بھیج کے پچھتائے. جدے تے سلام بھیج کے پچھتانا پوے وہ غیر معصوم ہوتا ہے. اللہ ایسے بندیاں دا اعلان کرے جنہ تے اساں سلام دینا ذرا ذہن چ رکھنا، انہاں نال لڑنا نہیں، تے جڑا لڑے گا وہ منافق ہوے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سورہ مبارکہ آل عمران چ پڑھ دینا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، ایتھوں شروع ہوندے نے مصطفیٰ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو چن لیا. جتوں شروع ہوندے نے میں اتوں ہی کرنے نے تہاڈا میں نا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو چن لی. ونوحن، اور پھر ہم نے نوح کو چن لیا. یہ مطلب ہے حضرت آدم نو بھی اللہ چنے، حضرت نوح نو بھی اللہ چنے ہیں. میں حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل کر رہا، حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل کر رہا. یہ اللہ دے چنیدہ بندے. غلطی بندے کو ہو جاتی ہے، مینوں معافی دے دو. میرے کو میرا ہے رضی اللہ نکل گیا.
چلو تہاڈی مہربانی تساں نشاندہی کیتی ہے. ایک گل تے پھر اج اتنے طے ہو گئی سرگودے چ جہدے تے اللہ سلام بھیجے نا وہ رضی اللہ نہیں. بہت شکریہ یار. جنہوں اللہ چن لوے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. حضرت آدم نو اللہ چنیا تے آدم بھی علیہ السلام ہے. حضرت نوح نو اللہ چنے تے نوح بھی علیہ السلام اگے خالق. اور پھر ہم ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ نماز دے اندر اہل سنت سارے درود پڑھ دیں یار. درود ابراہیمی نماز دے اندر پڑھا جاندہ ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد یا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کمال ہے جی ابراہیم دی آل نو اللہ چن لے ہے. دنیا تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے تے درود آل محمد تو شروع ہے. پڑھ کے دیکھ لو, پڑھ کے دیکھ لو. اس دنیا تے خطے تے آل ابراہیم پہلے آئے, آل ابراہیم پہلے آئے نے. تو جو درود شروع ہوا ہے وہ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میں اس دے وچ گاؤں وچ پہلے بھی پڑھ چکا ایک مرتبہ. اگر کوئی بندہ مینوں آکھے کہ مولوی اس طرح پڑھ جس طرح تو نے پہلے پڑھا تھا تو میں بھی تو کہہ سکنا کہ آپ بھی اسی طرح سنو جس طرح آپ نے پہلے سنا تھا. وہ جی پہلے والی گل ہے نا, پہلی مجلس میں پڑھ گیا وہ دا حوالہ دیتا جا رہا ہے. گل ایسے مجلس دی ہو رہی. تسی آندے ہو اج انج پڑھ جس طرح کہ تو نے پہلے پڑھا. یہ دا مطلب ہے وہ دا تسی حوالہ دے رہے ہو, گل ایسے مجلس دی کر رہے. میں تو آنا یار اویں ہی سنو جی میں تو پہلے سنے. یہ دا مطلب ہے گل میں ایسے مجلس دی پہ کرنا اس مجلس دا میں تھوڑا جا بولو حوالہ. حوالہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم دا ترجمہ پوری دنیا تے موجود ہے. اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. یہ دا مطلب ہے درود محمد و آل محمد تے یہ ابراہیم والا حوالہ دیتا جا رہا ہے. شکریہ مہربانی. تھوڑا جا رہا ہوں, تھوڑا جا کیا بس 2-4 بندے اگے آؤ تھوڑے. اب فاصلہ تے مکے نا بس ٹھیک ہو گیا ہوں ٹھیک ہو. یہ دا مطلب ہے حوالہ دیتا جا رہا ہے. حوالہ ابراہیم تے دی حالت ہے. یہ جگہ درود بندہ نماز جو پڑھتا ہے انہیں کدی سوچیا میں کی پہ پڑھ. کدی بندے نو یاد رہ جانا میں نماز کی پڑھے. تو انہوں پتہ ہونا چاہیے اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے رحمتیں اور برکتیں بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. یہ دا مطلب ہے جڑیاں برکتاں انہاں تے سن صدقے جاواں وہی انہاں تے, جڑیاں رحمتاں انہاں تے سن وہی رحمتاں انہاں تے نے. چلو پڑھ لینے ہیں جی قرآن چوں وہ رحمتاں تے برکتاں کی نے. یہ سورہ مبارکہ نساء دی 54 نمبر آیت پر تیسری پہ پڑھنے. اللہ فرماندا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. بندوں کو کیا ہو گیا ہے, فضل اللہ کرتا ہے حسد لوگ کرتے. بندوں کو ہو کیا گیا ہے کہ ام یحسدون الناس, کیا لوگ حسد کرتے ہیں کس پر, علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. جب اللہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں. اللہ فضل کرتا ہے لوگ حسد کرتے ہیں. جڑے جڑے بندے دا حسد ہو رہا ہے پریشان نہیں ہونا, سمجھو تواڈے تے کوئی فضل ہے. یار جدا حسد ہو رہا ہے نا, پہلی گل تے بھی کہ حسد کرنا بہت بری گل ہے, لیکن جڑا حسد کرتا ہے کرتا کسے فضل دی وجہ تو. کسے دے حسن دا حسد ہو رہا ہے, کسے دی دولت دا حسد ہو رہا ہے, کسے دے اقتدار دا حسد ہو رہا ہے, کسے دی صحت دا حسد ہو رہا ہے. تو انہوں پتہ جڑا بیمار ہوئے نا وہ دل کرے تے اپنی بیماری دا علاج گھٹ کرائے تے صحت منداں دا حسد بہتا کرے. کئی بیمار آندے نے انہوں تے کدی بخار بھی نہیں چڑھیا, ایسا پھٹا ہے. تو یار حسد نہ کر, اپنی دعا کر, ہے نا. یہ دا مطلب ہے کسے دی دولت دا حسد نہیں, اپنی دولت واسطے کوشش کرو. کسے دے حسن دا حسد نہیں, آپ کریم شریف لاؤ تسی بھی بہتر ہو جاؤ. وہ ڈھکدا تو نہیں نہ پیا. ویسے جنی دیر کسے دا حسد, تانوں پتہ ہے ویگنا دے پیچھے لکھیا ہوندا ہے حسد نہ کر محنت کر. وہ جس مشکات شریف نہیں پڑھی اس ویگن بھی نہیں پڑھی. افسوس دی گل ہے یار, کتاب دی میں گل ہی نہیں پہ کرتا. اے ویگنا تے ٹرالیاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے, ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے. یار بہت شکریہ نوجوانوں, ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے محنت کر حسد نہ کر. لو جی اینی گل ہے اج دی مجلس در کرے اتھے ہی ہو جائے کہ محنت کر
حسد نہ کر. یہ مطلب ہے حسد کی بجائے محنت کرنی چاہیے. ایک بچہ پورے سکول چو فرسٹ آیا, دوجے ادا حسد کرتا رہے گا تو فیل ہو جائے گا. بہت اچھی گل ہے کہ محنت کر کے پوری ڈویژن چ فرسٹ آ جائے. ٹھیک ہے, ایک بندہ ایک ٹرک پہ چلتا ہے تو تو کوشش کر کے 2 چلا لے بجائے ادا حسد کرن دے. فائدہ کی ہونا ہے؟ بندے جناب بوسکی دا سوٹ پایا ہوئے نا کسی بندے نے تے حاسد نو نیندر نہیں آتی. سوٹ انہیں پایا ہوتا, حاسد پوری رات نہیں سوندا. اس حاسد نو پوچھیے تینوں کی ہے, وہ ادھی رات نو کسی نے فون کر کے پوچھتا یار انہیں بوسکی پائی سی ذرا ویکھی سی تو کول بیٹھا سا اصلی 2 گھوڑا سی کہ ٹیٹرون بوسکی چائنا دی بوسکی سی. جے وہ آکھے نا چائنا دی بوسکی سی پھر کو 1:30-2 بجے سو جاتا ہے. تھوڑی کیا بات, میں پیانا جے وہ آکھے نا چائنا دی بوسکی سی پھر کو 1:30-2 بجے ہو سکتا انہوں نیندر آ جائے. تو جے وہ آکھے میں کول بیٹھا رہا سا وہ دے وچوں خوشبو بھی آتی سی, وہ اصلی 2 گھوڑا بوسکی سی. حاسد نو پھر سویر تک نیندر نہیں آتی. یار لوگ بوسکیاں تو سڑ جاندے نے تے جنہاں دے کپڑے ہی رشتوں آؤندے ہو. مولا تانوں جزا خیر. کوئی نہ کوئی حسد انہاں دا بھی ہوے گا ہی نہیں. میرے مہربانو میرے دوستو, سواریاں تو بھی بندے سڑ جاندے. نویں گڈی لے کے آوے بندے وہ تو بھی حسد کرنا. اس زمانے چ گھوڑے ہوندے سن, تھوڑے کو چنگا گھوڑا ہوندا سی تے عرب دے بندے حسد کردے سن. چنگا اونٹ ہوندا سی تے عرب دے بندے حسد کردے سن. یہ جڑے اونٹاں تے گھوڑیاں دیاں سواریاں تو سڑ جاندے نے جنہاں دی محمد آپ سواری بن جان. تہاڈا کی خیال ہے انہاں تو بندے حسد نہیں کردے؟ حسد ہوندا جی فضل دی وجہ تو. ایڈا لفظ میں تو آپ دہرایا نا, حسد نہ کر محنت کر. اچھا کچھ شیواں محنت نال لب جاندیاں, کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں محنت نال بھی نہیں. جڑا بندہ حسد نہ کرے وہ محنت شروع کر دے, جدو محنت نال اس مقام تے پہنچے گا تے حسد مک جائے گا. کچھ ایسیاں شیواں نے جنہاں نال محنت بھی کریے تے بندہ اتنے نہیں پہنچ سکتا. اس واسطے ایک مثال, سید بیٹھا ہے کوئی تے سید, بسم اللہ شاہ صاحب, بسم اللہ شاہ صاحب, بسم اللہ شاہ صاحب بیٹھے نے, سید بیٹھے نے. لو جی جڑے سید ہیں نا, جڑا غیر سید ہے نا, وہ انہاں دا حسد نہ کرے کیونکہ بندہ محنت بھی کرے نا تو سید نہیں ہو سکتا. وہ لوگ آندے نے حسد نہ کر محنت کر, تے محنت کر حسد نہ کر. تسی پیسے تے کما سکتے ہو محنت کر کے, تسی تعلیم حاصل کر سکتے ہو محنت کر کے, مال بڑھا سکتے ہو محنت کر کے, پارلر جا کے حسین ہو سکتے ہو محنت ہی ہے. بولو تو صحیح آپ. اور کئی شیواں ایسی ہیں ڈاکٹر آندے نے یہ چیزاں کھا اے نہ کھا تیرا رنگ ٹھیک ہو جائے گا. پھر نال کریمہ شریمہ, یہ تو مطلب محنت کر کے کچھ نہ کچھ بندہ بہت شکریہ بہتر ہو سکتا ہے. ہوں بندہ آکھے بھی میں پورا مہینہ روزے رکھنے نے تے پوریاں نمازاں پڑھنیاں نے تے تہجد بھی پورا ماہ رمضان پڑھنی ہے, تے ہو سکتا ہے میں عید والے دن مٹھا مٹھا ہاشمی ہو جاؤں. تہاڈی کیا بات. تمہیں پتہ ہے جنہیں سید ہونا ہوئے نا وہ پہلا ہاشمی ہوتا ہے, پہلا قریشی پھر ہاشمی قریشی, تے ہاشمی قریشی تو ہولے ہولے بخاری تو بخاری تو نقوی ٹھیک ہو گیا نا. یہ تمہیں ایک گل دساں, انج کر دیا بندہ رول سکتا ہے, سید نہیں بن سکتا. کیونکہ یہ محنت کا کی تعلق ہے, محنت کا کوئی واسطہ نہیں. کچھ شیواں کی بلا محنت نہ ہوندیاں نے, کچھ محنت بھی کریے نہیں ہوندیاں. بندہ جنی بھی غیر سید محنت کرے سید ہو جائے گا. اور جنہیں یار غیر سید ہیں, چند دوستوں نے ہاتھ اٹھایا جی مہربانہ نے جڑے سید نے آ جڑے سی میں بھی غیر سید ہاں, فکر نہ کرو. تمہیں گل دساں, جدو بندہ کسی دے برابر نہ آ سکے وہ سڑن دی بجائے انہوں مان جانا چاہیے. سبحان اللہ. ہوں میرا خیال گل میری پہنچ گئی. اگر بندہ, بہت شکریہ کہ اگر بندہ کسی دی برابری نہ کر سکتا ہوئے تو محنت کر لے, کر سکتا ہوئے تو محنت کر لے نا, محنت کر لے, کوئی گل نہیں. رل جا نال, تے جس سے محنت کیتا بھی نہ رل سکے میرا خیال انہوں نے مان جانا چاہیے. سید جو نا اسی سید ہو نہیں سکتے پاویں کنی محنت کریے. قرآن تے میرا ہاتھ ہی جویں اسی محنت کر کے سید نہیں نہ ہو سکتے, صحابہ محنت بھی کرن تے علی نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا اپنا ایک مقام ہے, لیکن انج نہ کرنا, مہربانی فرمانا. میرے عزیزوں کچھ شیواں بے مثل ہوندیاں نے تے بے مثال ہوندیاں. اے قرآن ہے نا جی, مثال میں تمہیں عرض کر دینا. ہوں دنیا دی کوئی کتاب یہ حسد کرن لگ پے. حسد کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے
قرآن حکیم چ اللہ نے چیلنج کیتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ محمد خود بناتا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تمہیں اس کی مثل نہیں ملے گی، یہ دی مثل دی دوسری کوئی کتاب نہیں جی، دوسری کتاباں محنت شنت کر تہاڈا کی خیال ہے بخاری شریف تے بندہ غلاف چاڑ چھڑے، کمال ہے یار، اوے بخاری شریف تے غلاف چاڑ چھڑیے تے قرآن جیسی شریف ہو جائے گی، مشکات شریف، ترمذی شریف، کوئی بھی شریف کتاب ہے دنیا دیا ساریاں شریفاں تے اگر غلاف دی وجہ تو قرآن نہیں، غلاف دے کدرے بھی چڑھایا جا سکتا ہے، اصل گل ہے کہ غلاف دے وچ قرآن ہوندا ہے اور غلاف دی عزت قرآن دی وجہ تو ہے، اور یارا غلاف تسی کسی اور کتاب نو چاڑ چھڑو گے وہ قرآن ہو جائے گا، نہیں نا، یہ مطلب ہے گل غلاف دی نہیں، غلاف دے اندر قرآن ہونا چاہیے، گل صرف چادر دی نہیں وچ پانچ تن پاک ہونا چاہیے، اے بے مثل ہے، دنیا دی کوئی کتاب ایدی مثل، پھر سن لو دنیا دی کوئی کتاب ایدی مثل نہیں، ایدیا پہلا چیلنج اللہ نے سورہ ہود وچ کیتا ہے کہ اس جیسیاں 10 صورتاں لے کے آؤ، پھر اللہ نے سورہ طور چیلنج کیتا ہے اس جیسی ایک حدیث ایک گل لے کے آؤ، پھر اللہ نے سورہ بقرہ چاہتا ہے ایک صورت ہی لے کے آؤ، نہ 10 صورتاں جیسیاں 10 صورتاں کسی کو بنیاں نے، نہ ایک صورت جیسی کوئی صورت بنی ہے تے نہ ایک لفظ جیسا کسی کو لفظ بنے ہیں، اے بے مثل ہے تے بے مثال ہے، بے مثال ہے، یہ حسد کرن دی کڑی لوڑ ہے، دوسریاں کتاباں نو مان جانا چاہیے ہے قرآن ہے، دوسریاں کتاباں نو مان جانا چاہیے ہے قرآن ہے، حسد کرنا ککھ میں نہیں بڑھنا، تا رسول کیا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن، کمال ہے، یہ صامت ہے وہ ناطق ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ دا لفظ سنا دیا، مولا علی فرماتے ہیں لوگو یہ چپ قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، تم اس سے پوچھتے جاؤ بولتا میں جاؤں، پوچھتے دے کلو جاؤ تو بولاں گا میں، یہ مطلب ہے ایک قرآن جیسی کوئی بھی کتاب نہیں، چلو باقی چھڑو کتاباں، میرا دل پہ کرتا ہے کہ ایس مجمع بچہ تک گل پہنچانا واسطے اتنے قرآن رکھا، ایتھے نال انجیل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ تے اتاری، زبور اللہ پاک نے حضرت داؤد تے اتاری، تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اتاری، وہ بھی نبی سن تو وہ بھی کتاباں ہی نا، میرا دل کرتا ہے کسی عالم دین دے سامنے بڑے اچھے ماحول جدو اس روٹی چھوٹی کھا کے کسٹرڈ وغیرہ کھادا ہوئے تے بہت فریش موڈ ہوئے، ادو میں اتنے رکھا قرآن، نال رکھا انجیل، نال رکھا زبور تے نال رکھا تورات، تے انہوں آکھاں ہون مسیطے کھلو کے آکھ کچھ فرق نہیں ان چاروں، میرا خیال ہے یارا بڑے فریش ماحول دی میں گل کر رہا، بہت شکریہ کہ بڑا، حالانکہ انجیل بھی اللہ بھیجی ہے، تورات بھی اللہ بھیجی ہے، زبور بھی اللہ بھیجی ہے، قرآن بھی اللہ بھیجی ہے، وہ بھی نبیاں تے آئی، یہ بھی نبی تے آئی، جدو اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں، اس کتاب جیسی کتاب کیسے ہوئے، پچھلا کوئی نبی میرے نبی جیسا نہیں، پچھلی کوئی کتاب، اور یارا میں اس کتاب جیسی نہیں، کچھ فرق نہیں، نہیں فرق ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی بھی اس کے برابر نہیں، کیا بات ہے بھائی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں بھی قرآن کے برابر پھر رکھا، اور یار اللہ کی بھیجی ہوئی بھی اس کے برابر نہیں، جس طرح اللہ نے ہر کتاب میں سے اسے چن لیا ہے، اللہ نے عالمین میں سے آل ابراہیم کو چن لیا، شکریہ مہربانی، دنیا دی کوئی کتاب ہے دی برابری نہیں کر سکتی، دنیا دا کوئی انسان درود والے دے برابر نہیں ہو سکتا، عزیزو درود والے دی برابری کوئی بندہ نہیں کر سکتا، درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پر درود ہے وہ اور ہیں، اور جب انجیل کنے بھیجی اللہ نے، تورات، زبور، قرآن، اور جب اللہ کی بھیجی ہوئی اس کے برابر نہیں آ سکتی، بندوں کے بنائے ہوئے علی کے برابر کیسے؟ مہربانی حسد نہ کرو، جنہوں اللہ چنے ہیں بس وہ مصطفیٰ ہے،
اس کتاب نو اللہ چنے. اللہ فرماندا ہے ہم نے فضل کیا اور لوگوں نے حسد کیا. کدے تے فضل کیتا ہے؟ اللہ فرماندا فقد آتینا آل ابراہیم 54 نمبر آیت سورہ نساء. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، بادشاہی بھی دے دی، ملکا عظیما، بہت بڑے ملک کی بادشاہی دے. یہ مطلب ہے آل ابراہیم وچ کتاب بھی موجود ہے، آل ابراہیم شکریہ حکمت بھی موجود ہے، انہاں چ بادشاہی بھی موجود ہے. یہ مطلب ہے میں قرآن سامنے رکھ کے دو علماء دے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں جیڑا آل ابراہیم ہے نا، لوگوں جنہوں دے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، وہ آل ابراہیم صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہیں اور بادشاہ بھی. میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ، مہربانی میں قرآن پڑھ رہا. قرآن دے مطابق آل ابراہیم صاحب کتاب بھی نے، صاحب حکمت بھی نے اور بادشاہ بھی. جنہوں اللہ بادشاہ آندا ہے مولوی انہوں غریباں. سبحان اللہ. آل ابراہیم اللہ نے کتاب رکھی. میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں تجربہ تمہیں ایک 10,000 دی کتاب میں دیا پیا، رکھ لو تحفہ. تسی اگوں دے چھڑو کسی بندے نوں جڑا چھلیاں ویچدا پن کے، وہ تواڈے سامنے اس ورقہ پاڑنا تے چھلی لپیٹ کے وچ دے چھڑنے، پھر سڑدے رہا جی. تو پھر آندے پھر اج ویکھو جی نے گل کو کرن والی 10,000 دی کتاب ہے، اس پاڑ کے وچ چھلی پا دیتی ہے. بندے انہوں کچھ نہیں آکھدے، تانوں پوچھن گے تینوں یہی لبھا سی؟ کیا بات ہے تواڈے سن، اور تینوں یہی لبھا سی کہ عقل مند نوں کتاب دینی. یہ مطلب ہے کتاب اللہ پاک نے کتاب دیتی ہے آل ابراہیم وچ، حکمت دانائی دیتی ہے آل شکریہ آل ابراہیم وچ، اللہ نے بادشاہی دیتی ہے تے آل ابراہیم وچ. اجے میں ابراہیم دی آل پہ پڑھنا تو انو ایک گل دساں، جے ابراہیم سکھا گیا تو محمد بھی سکھا جائے. بہت شکریہ. ابراہیم دی آل دا حسد ہویا قبلہ کتاب دی وجہ تو. حکمت ابراہیم کو ترے شاہ ہے نا، کتاب بھی، حکمت بھی، بادشاہی بھی. ہوں میرا خیال ہے بچیاں نو بھی سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابو طالب نے نبی دا نکاح آپ کیوں پڑھے. کیا بات ہے تھوڑے سن. پیغمبر اعظم دا نکاح حضرت ابو طالب نے سیگا نکاح آپ پڑھے نے تے اتھوں شروع کیتا نے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا. کمال ہے بھائی، کمال ہے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ مطلب ہے قرآن تے ابو طالب دا خطبہ ملایا جائے تے پھر ببانگے دہل کہنا چاہیے ابو طالب صاحب کتاب بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. شکریہ. قرآن میں میزان جیسا چاہیے، پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے. ارے ہم سلی حسنین کے بابے کی کرنے کے لیے جب اب بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے. شکر ہے لال خان اتنے کو نہیں، ورنہ انہیں بھی پڑھنی سی تو توجہ ہے جی. بہت شکریہ. میں عرض کردا سا پیا کہ یہ ترے شہما آل ابراہیم چاہن. ابو طالب فرماندے نے حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب آل ابراہیم دے ایک فرد سن. اگر کوئی مولوی چیما ہوئے، چٹھا ہوئے، مثال دے طور پہ مولوی ہوئے تو چیما ہوئے یا چٹھا ہوئے یا سیاڑ ہوئے، انہوں بندہ کے نکاح پڑھا تو بہ کے آ کے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں چیما بنایا. بندے آخر گے مولوی صاحب تمہوں نکاح واسطے سدیا کہ اپنے تعارف واسطے سدیا؟ ہاتھ کر چھڑی جی. تسی نکاح پڑھو سیگا بچہ ایجاب و قبول کراؤ، تسی تیاب شروع ہو گیا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیاڑ بنایا تھا، جس نے ہمیں ورک بنایا تھا. وہ کی پہ کر دو. میں حیران ہاں، پڑھنا خطبہ نکاح ہے تو پہلے اثر فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ تعارف کیا حضرت ابو طالب کرایا، وہ دھیان نال سننا جی. اس واسطے کہ حضرت خدیجہ بہت دولت مند سن اور پیغمبر اعظم کو اونی دولت نہیں سی. 3 سال عمر زیادہ سی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی، 3 سال حضور دی تھوڑی سی. 28 سال دے حضرت خدیجہ سن تے 25 سال دے حضور سن. جدوں عمر تھوڑی جی زیادہ ہوئے نا دلہن دی تے دولہے دی تھوڑی جی گھٹ ہوئے
تو بندے چیمے گوئیاں کرتے ہیں کہ عمر تو دی زیادہ سی، یہ بچ گل کی ہے تو نال دا کن چاہتا ہے دولت ویکھ کے. تو سب توجہ ہی نہیں کرنا. کمال ہے بھائی، کمال ہے. یہ جڑا 15 سال دا فرق پایا ہے نا، 15 سال دا بھی فرق تو ہاں سنیا ہوئے گا. میرا طریقہ سالیہ چ لکھا تقریباً کہ 25 سال حضور دی عمر سی تے 40 سال حضرت، 15 سال دا فرق پایا. یہ 15 سال دا فرق نہیں، تحقیق والے علماء آندے نے کہ 3 سال دا فرق ہے سی، لیکن 3 سال دا وہ 15 سال دا کوئی نہ بچ 12 سال زیادہ ہی پا چھڑے. وہ دی وجہ کہ معاشرہ ساڈا ایسا ہے کہ کسے نبی دی بیوی دی عمر گھٹاندیاں گھٹاندیاں اوکا ہی گھٹا چھڑ دے تے کسے دی وداندیاں وداندیاں اوکا ہی ودا. ایسے مطلب معاشرہ ایسا نا جی، ساری معاشرت ایسی. یہ بھی مینو حسد ہی لگتا جی، یہ بھی مینو یقین کرو حسد ہی لگتا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دی والدہ دی عمر وداندیاں وداندیاں اتنا لے گئے نے تے ام المومنین نے کہ انہوں دی گھٹاندیاں گھٹاندیاں اکا 6 سال تے لین دی 9 سال تے لین دی اکا تھل. میں بڑا اس گل تو پریشان رہنا. حسد ہی ہو سکتا جی، حسد ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی گل نہیں. ورنہ یہ گل کر دیں کہ جناب خدیجہ دی عمر انی سی بدا کے، یعنی 28 سال سی، انہوں 40 سال تو لے گئے. تے جناب ام المومنین حضرت عائشہ تو ہونتے آ گیا ہے باقاعدہ علماء اہل سنت بھی کہہ دیتا ہے کہ حضرت عائشہ دی عمر 19 سال سی، اینی تھوڑی نہیں سی، 6 سال کے 9 سال ہے نا، بہت گھٹا گھٹا کے. یہ انہاں بندیاں دا کام ہے جنہاں دے اندر حسد اہل بیت دا. انہاں نوں پتہ سی کہ عمر رسیدہ بی بی ہوئے او دے نال محبت گھٹ ہوندی ہے تے تھوڑی عمر دی بی بی نال محبت زیادہ ہوندی ہے. یہ ساڈے معاشرتی گل ہے، ایتھوں دی گل ہے کہ جیڑی عمر رسیدہ بی بی ہوئے او دے نال شوہر دی محبت اللہ معافی دے تھوڑی ہوندی ہے تے جیڑی گھٹ عمر دی ہوئے او زیادہ ہوندی ہے. او پھر بی بی خدیجہ دی عمر وداندیاں وداندیاں ودا چھڑی ہے کہ شاید ادھروں محبت دی کوئی بندے سوچن گے کمی سی تے دوسریاں دی گھٹاندیاں گھٹاندیاں کرا چھڑی ہے. اللہ دے بندیاں جے تیرے وچ حیا ہوے نا تے ماواں دیاں عمراں چیک نہیں کری دی. مولا بھی تانوں جزا حاصل کردا. آباد رہو شاد رہو. اگر اندر حیا ہوئے تو جدو بانی وہ ساری ماں گئی ہے، جدو ام المومنین ہے، جب تیرے وچ ایمان ہے، وہ تیرے چ ایمان ہے تو تیرا کام ہے صرف حیا کرنا. جوان اماں ہوئے تو پھر بھی اماں ہے، تو وڈیری ہوئے تو پھر بھی اماں ہے. ماں تے ماں ہوندی ہے. یہ مطلب ہے ایڑیاں عمراں دا گھاٹا وادا نا، عمراں دا اے ایمان والے چ کوئی نہیں. خدا دی مینوں قسم ہے، عمراں دا وعدہ گھاٹا ایمان والے چ کوئی نہیں. انہاں تے صرف حیا ہی کرنا نا. انہاں بدا کے حضرت خدیجہ دی پتہ نہیں ثابت کرنا چاہتے سن کہ تھوڑی محبت ہوے گی، اور انہاں دی کٹا کے ثابت کرنا چاہتے سن کہ بہت محبت سی. اوے اللہ دیا بندیا، چھوٹی بیوی نال گھٹ زیادہ محبت کرنا تے وڈیری بیوی نال گھٹ محبت کرنا ہے جدے کام مولوی کرتے نے، نبی نہیں کرتے. اوے ہو جا قسم مولوی کا. نبی تے عادل ہوں، نبی تے عادل ہوں. حضرت ابو طالب تے سبحان حیدری. اللہ تعالیٰ غلام عباس صاحب دی ساری محنت اور کاوش اپنے دربار سے قبول فرمائے، اور مزید اللہ کائنات تے پوری دنیا تے عزت دیتی ہے. مولا مزید عزت عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا ہوں کہ کیوں حضرت ابو طالب نے اتھوں شروع کیتا. اللہ فرماتا ہے ہم فضل کرتے ہیں اور بندے حسد کرتے ہیں. حسد بہت زیادہ پیدا ہو گیا سی. پہلی گل تو نبی پاک دی جتھے شادی ہو رہی سی نا، اوتھے بھی بڑے جا ابراہیم دے آل دے حاسد موجود سن. وہ دی وجہ ایسی کہ بی بی نے جنہیں لوگوں جواب دیتا سی نا، انہاں سارے اپنے اپنے نمائندے بھیجے سن کہ پتہ کرو کتھے پہ کرتے نے، شادی کتھے ہو رہی ہے، پتہ کرے جی حق مہر کی مقرر کر دینے. کیونکہ وڈے وڈے سرداراں دے رشتے بی بی ٹھکرا چکی سی. وڈیاں سرداراں دے رشتے بی بی ٹھکرا چکی سی. یقین کرو حضرت نفیسہ نے مشورہ دیتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ. نفیسہ سہیلی سی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی، بڑی بے تکلف سہیلی. 3 مہینے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے انتظار کیتا اس قافلے دا جڑا شام وچ نبی لے کے گیا سن. مہینہ جان تے لگدا سی، مہینہ آن تے لگدا سی، 1 مہینہ اتھے تجارت تے لگدا سی. تے بی بی جدن قافلہ ٹوریا نا مصطفیٰ دے حوالے کر کے، ادھر بالکونی اتلی تے بیٹھ کے انتظار شروع کر دیتا. تے نفیسہ پوچھدی سی خدیجہ تینوں پتہ ہے نا قافلہ 3 مہینیاں بعد آنا ہے.
قافلہ 3 مہینے بعد آنا ہے تو تو ہر روز چھت پہ بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے. تینوں پتہ ہے نا حضرت خدیجہ فرمایا ہاں نفیسہ ویسے جڑی خدیجہ دی سہیلی ہوئے نفیسہ ہی ہونی چاہیے. سبحان حضرت نفیسہ نے مشورہ دیتا. انہاں کہا بھی تسی کوٹھے تے بیٹھ ہو قافلہ مہینہ تے جان تے لگنا ہے مہینہ اتھے لگنا ہے مہینہ واپسی تے 3 مہینے بعد آنا ہے قافلہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر سہیلی بڑی بے تکلف سی لیکن آپ نے ذرا تجاہل عارفانہ بھی انوان نے اور بھی جو بھی ہے. بی بی خدیجہ نے کہا تو یہ گل دس نفیسہ جدا مال گیا ہوئے انہوں فکر نہیں ہوئی. جدا مال گیا ہوئے آخر انہوں فکر تو ہونی چاہیے. انہیں وہ بھی نفیسہ سی. وہ سا کیا بی بی جدو بئی مان لے کے جاندے سن انہوں تینوں ایڈی فکر نہیں سی. سبحان جدو بئی مان بندے قافلہ لے کے جاندے سن تجارت واسطے مینجمنٹ واسطے ادو تو اینی فکر نہیں کی تو ہن تے گیا ہی امین ہے ہن تے گیا ہی صادق ہے ہن تو انہوں فکر تے ہونی نہیں چاہیے. حضرت خدیجہ نے فرمایا نفیسہ پتہ نہیں میرا دل کرتا ہے کہ قافلہ کال لی واپس آ جائے. سبحان اللہ 3 مہینے دا انتظار جدو ٹلیاں بجیاں نہ قافلے تے آن دیاں سرگی ویلے 3 مہینے بعد گھنٹیاں یار اونٹاں دیاں گھنٹیاں بائی دیاں سر پتہ لگے قافلہ آ گیا. اور جدو گھنٹیاں دی آواز آئی ہے بی بی ادو بھی منتظر بیٹھی سی. حضرت رسول پاک پہلے نظر نہیں آئے. وہ جڑا میسرہ غلام بھیجیا سی وہ نسدا بجدا اٹھدا ڈگدا بی بی دی بارگاہ چایا. ہو سکیا میسرہ خیر ہے ہو سکیا بی بی اینی خیر ہے اگے کدی اینی خیر ہوئی نہیں. کمال ہے ایسی خیر ہے ہاں آج تک خیر ویکھی نہیں. ہو سکیا جڑا مینیجر ایس وقت وہاں سر نہ بھیجیا یعنی سرکار مصطفیٰ دی گل کرے ایسی مینجمنٹ نو چھڈو. ہو سکیا بی بی میں نے ایسا انسان پہلی مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ کیوں ہو سکیا حد مک گئی. 2-4 جملے نے صرف تاریخ انسانیت جو پڑھنا جماعت اسلامی نے غلام باز صاحب کتاب چھاپی ہے جماعت اسلامی نے وہ دے وچوں میں پڑھیا. وہ فرماتے ہیں میسرہ نے کہا بی بی حد ہو گئی یہ محمد کیسے انسان ہے لوگوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے اسے پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی ہے. جہاں زیادہ گرمی بڑھتی تھی بادل اس پہ سایہ کرتے تھے درخت جھک جھک کے اسے سلام کرتے تھے پتھر لڑک لڑک کر اس کے قدموں تک آتے تھے. بی بی شام کے بازار میں ہم نے جا کے دکان سجائی لوگ دکان کو کم دیکھتے تھے. صدقے جامع لوگ دکان کے سودے کو کم دیکھتے تھے دکاندار کو زیادہ دیکھتے تھے. پہلی مرتبہ مصطفیٰ نے 3 حصوں میں مال کی ڈھیریاں لگائیں. 3 حصیاں وچ مال دیاں ڈھیریاں لائیاں نے. کھجوراں ایک قسم دیاں جیڑی جنس کھڑی ہے وہ دیاں 3-4 حصے کر دیتے چن کے وکھرے کر دیتے. تھلے کٹ ذرا قیمت دیاں ایک کٹ قیمت دیاں یعنی آلہ کھجوراں چن کے کوئی سکیاں وچ وکھریاں او وکھریاں او وکھریاں. اے ڈھیریاں وکھریاں وکھریاں مصطفیٰ نے کی تھی. بسم اللہ جناب بابری تشریف فرما ہو گئے تے اذان تو پہلے مجلس میرے خیال ختم بھی ہونی ہے تو میں کوشش کرنا کہ میں بھی پڑھ لواں تے وہ بھی پڑھ. ہن میرا حال لال خان نے واپس نہیں جانا کیونکہ پیچھے مولوی پیچھے جا کر ہے کوئی نہیں. ہن تو ہے اتنے ہی رہنا میرا توجہ ہے. اے شام دے بازار وچ اے میسرہ پہ دستا ہے رستہ انہیں دسیا بادل سایہ کرتے تھے اور لوگ دکان سے زیادہ دکاندار کو دیکھتے تھے. حصے حضور نے وکھرے وکھرے کیتے ہیں جاؤ رکھے نے تے اے تیری وکھری ہے وکھری ہے وکھری ہے اے وکھری ہے. جاؤ کھجور جیڑی شے بھی بیچن واسطے کھڑی ہے اودیاں ٹیریاں وکھری بنیاں نے جنس نو وچوں تقسیم کر کے اعلیٰ کوالٹی سپیریئر کوالٹی اے کٹ کوالٹی ایدا ریٹ ہو رہے ایدا ہو رہے ایدا ہو رہے ایدا ہو رہے. نبی نے کھجوراں تے جواں نو بیچ کے ادا چھڑیا سارے برابر نہیں. صدقے جاؤ ساری جنسیں ایک جیسی آواز ہے ساری جنسیں ایک جیسی نہیں ہوتی. ایدا مول ہو رہے ایدا ہو رہے ایدا ہو رہے. ہو سکے بی بی سب سے پہلے ہم فارغ ہوتے تھے سب سے زیادہ منافع بھی ہمیں ہوا. حد ہو گئی حد. جدو آکھیا نا آ کے میسرہ آ کے آکھیا بی بی وہاں حد ہو گئی. ہن نفیسہ کول بیٹھی سی اس بی بی پاک دے چہرے لو ویکھیا بے تکلف سہیلی سی. اس آکھیا اوتھے بھی حد ہو گئی سی نا ایتھے بھی حد ہو گئی. سبحان
کیا اتنے وکری حد سی اتنے وکری حد ہے جنہ انتظار اس کافرے دا مالکاں نو سی اس تو پہلے کدی انہاں انتظار ہی نہیں کیتا انہاں کیا ہن دس محمد مصطفیٰ کتنے نے فرمایا پیچھے آ رہے ہیں حضور نے پیغام بھیجا حساب کتاب دے دیا حضرت جی نے فرمایا نہیں شربت پیو گھر چلے جاؤ حساب کتاب کل ہوندا رہے گا اللہ فرماتا ہے ہم فضل کرتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں کمال ہے بھائی آئے تو انہوں یاد ہے جناب رسول اللہ شبت پی کے گھر آ گیا اگلے دن آ کے حساب کتاب دینا سی اگلے دن آ کے حساب کتاب دینا سی پتہ نہیں یہ شاعرانہ جملہ ہے کہ ادبی جملہ ہے کیا میں بھی میرے ذہن چاہ گئی ہے جنہیں سارے جانوروں صاحب لینے ہیں نا وہ زہرہ دی مان وہ صاحب روز آ کے دینا کمال ہے بھائی پیغمبر اعظم گھر چلے گئے تو رات نو بہ کے نفیسہ نے گل کی تھی حضرت نفیسہ فرماندیاں نے خدیجہ شادی کر لیں ایک دم اس مشاہد نے شادی کر لیں تے حضرت خدیجہ فرماندیاں کہاں کتھے لفظ بڑے عجیب میں پڑھے جماعت اسلامی کی کتاب لکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے آلے ہی نہیں لے میرے کو موجود ہے 2 جلداں جی علی اصغر چودھری اللہ رائٹر ہے قبلہ انہاں کیا خدیجہ میں آپ کو سہیلی ہو کے مشورہ دوں شادی کر بی بی فرمایا کہاں کر لوں کہاں جدو کہنا کہاں کر لوں بڑا کمال جملہ نفیسہ تھا کہنے لگی تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے بات سبحان اللہ تو جو طاہرہ ہے تو کسی بھی طاہر سے کر لے جدو نہ کہ تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے یقین حضرت خدیجہ نے برجستہ لفظ برجستہ دا مطلب ہے فوراً برجستہ انج آج گال لو یہ تو انج جدو حضرت نے انجی تو سامی نا جاگ کے سننا ہے برجستہ مٹھے بندے والی گال ہی نہیں لاچی چتھن نال سواد ہوندہ پھکے مارنا نہیں 10-20 لاچیاں بندہ منہ چ رکھ کے پانی پی سواد کا چتھو کے تو سواد آئے گا تے سواد جڑا پہلی باری لاچی چتھن دا ہوندا ہے اگوں ادھا گھنٹہ نہیں آوندا رہندا ایک باری آوندا اوڑا سواد آون لگا نا جس لاچی چتھنی ہے نا گل میری اونوں آونا لنگ گیا تو ٹھیک میں لاچیاں لنگان والے نال گلاں نہیں پہ کردا میں چتھن والے نال گلاں پہ کرنا ایک لمحے دا سواد ہے کہنے لگی تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے جناب خدیجہ نے برجستہ فرمایا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے صدقے جانا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے فرمایا طاہر بھی وہی ہے صادق بھی وہی ہے امین بھی وہی ہے پورے عرب جتھے بی بی دا رشتہ قبلہ ہوندا سی جتھے بی بی دا رشتہ ہوندا سی سردار رات نو بہ کے سوچتے سن ہم رشتہ تو بھیج رہے ہیں خویلد کی بیٹی کے لیے لیکن سوچ لو کیا خویلد کی بیٹی ہمارا بیٹے کو قبول کر لے گی مینوں بھی دس چھڑو بٹا تو میرے سر تے تہاڈے سر تے تو نہیں تسی دھیان نہ سنو اللہ وارث ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جے تساں میرے نال توجہ نہ کیتی تو میں 2-3 اتھے بھی سٹا چھڑنا تاکہ سارے تے برابر ہو کے سوچن چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہ گیا میرا خیال توجہ ہے جناب بہت شکریہ ہن ادھروں نہ ویکھو ہن ادھروں ویکھو مہربانی کی فرماندے نے تو طاہر ہے طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے پورے عرب دے بندے پہ کے سنتے سن ہم رشتہ تو بھیجتے ہیں کیا خویلد کی بیٹی خدیجہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی آج مختلف گل ہوئی جناب خدیجہ نے فرمایا پیغام لے جا لیکن سوچ کے جانا ابو طالب کا بھتیجا مجھے قبول کر لے صدقے جاواں ہم فضل کرتے ہیں لوگ حسد جلدی کرنا جی مہربانی حضرت رسول خدا آ رہے سن رستے چ نفیسہ کھڑی سن اوتھے کھلو کے کہنے لگی محمد بن عبداللہ آپ سے بات کرنا فرا کیا کہنے لگی خاردار جنگل ہوئے خوشی جنگل پودا ہرا کوئی نہ ہو سبز پورے خاردار جنگل ہے پورے خاردار جنگل ہے اور کی پہ بندے تجھا بٹا کدو ہوگا اور ٹر گیا ایک بار ٹھیک ہو جائے جب ختم ہوئی گاڑی خاردار جنگل ہے ایک پودا سبز ہو جائے کیا پیڑاں بکریاں دا خطرہ نہیں کو کھا جائے پیغمبر کہنے کے ظاہر ہے
مالکہ طاہرہ ہے. اس خاردار جنگل جہالت کے جنگل میں ایک ایسا طہارت کا پودا ہے جسے خدیجہ کہتے ہیں. ہوں میرے دس اے محمد ابن عبداللہ اگر ایک پودا ہوئے تو انہوں بچان واسطے بکریاں بکری کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا اگر ایک پودا ہوئے ظاہر ہے وہ دوڑے کو 4 دیواری بنا دیں تاکہ محفوظ ہو جائے، تاکہ محفوظ ہو جائے. رسول خدا فرماتے ہیں تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی اس جو طہارت کا پودا طاہرہ میری مالکہ خدیجہ ہے، آپ اس کی 4 دیواری بننا پسند کریں؟ ہائے ہائے کمال ہے بھائی، کمال. آپ اس کی 4 دیواری بننا پسند کریں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ مجھے شاعر بنا کے نہیں بھیجا گیا، سیدھی بات کر، تمثیل کی ضرورت نہیں. ہو سکے میں خدیجہ کے رشتے کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہوئی ہوں. خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. ایتھے پنجابی بنتی ہے، پنجابی دا سواگے سرگودا انشاءاللہ پنجاب دے وچ میں اب ساری گل عربی دی چھڈ کے پنجابی بولن لگا. سرکار دو عالم نو جدوں واسا کہنا بھی خدیجہ نے تیرے ول شادی دا نکاح دا پیغام بھیجیا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اچھا میں پوچھ کے دساں گا. نہیں کوئی نہیں سنیا کسے. سواد انہوں آیا جنہوں پتہ ہے رسول کتنے پوچھن گئے، صدقے جاواں لطف دے اندر ہے جنہوں پوچھن گئے نے کتنے پوچھن گئے نے. فرمایا میں پوچھ کے دسنا تانوں پتہ ہے نا، تانوں پتہ ہے نا. ہاں اوتھے ہی آئے نے جدا تانوں پتہ ہے. علی دے باپ دی بارگاہ چاہے نے تے آ کے فرماتے ہیں چچا خدیجہ کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے. اے قرآن آیتوں کا ٹائم ہو گیا، شاہ جی تشریف فرمائے. حضرت موسیٰ 15-20 منٹ پہلا ٹر گیا سڑکوں دور تے قوم نہ. اللہ فرمایا قوم جب پوچھے تو پہلا کیوں آئے؟ ہو سکے صرف تینوں راضی کرنا. صدقے جاواں تاکہ تو راضی ہو. سورہ مبارکہ تاہا پہ پڑھنا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. نبیاں پتران دے گلیاں تے چھری رکھی تو راضی ہو جائے، نبیاں پتھر چلنے تو راضی ہو جائے. ہر نبی کوشش ہے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرماندہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. محمد ہم قبلہ ادھر منا کے جدھر تیری مرضی ہو. کمال ہے بھائی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے وہ چیز دے گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. ساری کائنات دے نبی تے بندے چاہتے ہیں ساڈے تے اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہتا میرے تے مصطفیٰ راضی ہو جائے. آج جن بندے مجلس بیٹھے ہو پوچھو اللہ نو، ذکر اہل بیت بیٹھے ہو تو راضی ہے نا؟ کیا بات ہے؟ جی میں تیری مرضی نماز کے سجدہ کرنے جی میں خالقہ تیری مرضی بہ کے بھی سبحان ربی اللہ کہہ سکتے سن. تو آنے سلے متھا رکھ چلو جی میں تیری مرضی. ٹھیک نبیاں کوشش کی ہے ہر کام. نبی نو جیل ہو گئی، یوسف آ جی میں تیری مرضی. نبی مچھلی دے پیٹ تے ٹر گیا، ہو سکیا خال کا رولا ہی کوئی نہیں جی میں تیری مرضی. وڈیرے پیو نو آکھیا پتر تے چھری پھیر، ہو سکیا جی میں تیری مرضی. ہر نبی اللہ نو پوچھدا ہے جی میں تیری مرضی. اللہ میرے نبی نو پوچھدا ہے کعبہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی. جدو نبی نے آ کے آخیا نا چچا مینوں شادی دا پیغام آیا. ابو طالب فرماتے نے بیٹا تو کی آخیا؟ فرمایا میں کی آخنا سی جی میں تیری مرضی. جس بی بی نے وڈیا شکریہ جی وڈیا وڈیا سرداراں نو جواب دیتا سی میں نہیں کرانی شادی، انہاں اپنے نمائندے بھیجے سن کہ جتے شادی ہو رہی ہے بارات کیسی ہے، بارات وچ بندے کیسے وہ حق مہر مقرر کی کردے نے. تے اندر اندر انہاں دی گل پھردی سی کہ انہاں ہاشمیاں نے دولت واسطے خدیجہ نال شادی. آخری جملہ پڑھ رہا خدا، انہاں ہاشمیاں نے دولت واسطے. اندر گل آ سکتی جدو 3 سال بھی عمر زیادہ ہوئے تو تھوڑی جی زیادہ ہوئی نا آ سکتی پھر دولت واسطے کیتا ہے. حضرت ابو طالب جیسا صاحب بصیرت دانشمند دور اندیش میں نہیں جی دیکھے. خدا دی مینوں قسم ہے حضرت ابو طالب نے لوگاں دیاں اکھاں وچوں انہاں دے دل پڑھے، لوگاں دیاں اکھاں چوں انہاں دے دل پڑھے کہ انہاں دے اندر جڑی گل پہ پھردی ہے کہ 3 سال عمر بھی زیادہ ہے
تے خدیجہ دی دولت سمیٹنے واسطے لے کے جا رہے ہیں، وہ تاں بہندیاں سال فرمایا نے حمد ہے اس اللہ کے، ہائے ہائے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، وہ تے قرآن نے بعد آ کے دسے آل ابراہیم میں کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، بادشاہی بھی ہے۔ ابو طالب پہلے بولتا ہے وہی بعد میں ہوتا ہے، صدقہ جمع وہی بعد میں ہوتی ہے۔ ابو طالب جانتے سن اسی صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اپنی بادشاہی کا اعلان کیتا نے، خطبہ نکاج مطلب کیا؟ وہ بندے جو سوچ رکھتے ہیں کہ ہم دولت کی وجہ سے اس بی بی کو لے کے جا رہے ہیں، آج میں اعلان کر رہا ہوں میں نسل ابراہیم ہوں، میں ذریت اسماعیل ہوں، اللہ نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے۔ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دولت والی کو لے کے جا رہے ہیں۔ خدیجہ شکر کرے کہ بادشاہوں کے گھر میں جا، اے شہزادی بادشاہ دے گھر آئی۔ جدو خدیجہ تو اتنا حسد سی، وہ دی بیٹی تو کوئی حسد نہیں سی ہوئی۔ پہلا ماں تقسیم کر دی سی غربا چ، پھر بیٹی نو فتق دیتا گیا تھا کہ بیٹی کی جگہ تے تقسیم کر۔ حسد ہویا، ماں دا بھی حسد ہے، بیٹی دا بھی حسد ہے۔ کالے تو شروع کرے گا انشاءاللہ آیات قرآنی نال میں دساں گا کتھے کتھے انہاں دا حسد ہویا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، دنیا تے پہلا قتل حسد دی وجہ تو۔ آدم دے دو بیٹے جو ایک حاسد ہے ایک محسود، ایک جنتی ہے ایک جہنمی۔ یہ دا مطلب ہے حسد ہویا۔ اگر اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تے اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو بعد ساری دنیا دی کما صلیتا علی ابراہیم۔ اگر وہ فضل سارے انہاں تے موجود نے، حسد بھی تو پھر انہاں دا ہوئے گئے۔ خدا دی قسم آل ابراہیم دا بھی حسد ہویا ہے، آل محمد دا بھی ہویا ہے، ایک قرآن گواہی پہ دیندا ہے۔ پر جویں آل محمد دا ہویا نا، انج حسد آل ابراہیم دا بھی نہیں۔ بڑے بڑیاں حسد تو بیماریاں چلیاں نے، وہ تو دشمنیاں بڑیاں نے، اور دشمنداری بڑی بڑی لوکاں نبھائی ہے، پر مرداں دی جنگ مرداں تک مکی۔ اگر بندیاں نو حسد پیدا ہو ہی گیا سی، اگر بندیاں دا اگر بغض اہل بیت آ ہی گیا سی، تے بغض دی ایک حد ہوندی ہے قبلہ۔ امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم دی دوپہر نو سوال کر کے فرمایا میرے تے اگر تلواراں وسانیاں جی، تیر سٹنے جی، نیزے مارنے جی، حملہ کرن تو مینوں ایک گل تے دسو، مجھے قتل کرتے کس لیے؟ پوری فوج جو آواز آئی ہمارے دل میں تیرے باپ کا بغض ہے۔ یہ مطلب ہے بغض علی وچ یہ سارا معاملہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، چلو اگر بغض بھی سی، دشمنی بھی سی، مولا علی تے ساری جنگاں توحید واسطے کیتیاں نے، رسالت واسطے کیتیاں نے۔ جے علی علیہ السلام کی دشمنی پی ہی گئی سی، اج راتیاں لے کے روندے پھرنے نا، تے کم از کم پھر اودیاں پتراں تک گل مک جاندی، علی دے بھتیجیاں تک گل مک جاندی، حیدر کرار دے پوتریاں تک گل مک جاندی، پر پوتریاں تے مکدی پوتری تک نہ جاندی، علی دے نواسے تک مکدی نواسیاں تک نہ جاندی۔ بڑیاں بڑیاں وڈیاں قبلہ دشمنیاں پئیاں نے۔ ساڈے علاقے دی بانڈو تھانے تو دشمنی پہ گئی، وہ مستورات میرے رشتہ دار دے گھر آئیاں سن۔ میں کہ بہن جی کی بنے صلح ہوئی ہے؟ نہیں، دشمنی کہنے لگے پئی بندے نسے نے۔ میں تسی کتھے رہندی ہیں؟ ہو سکے اپنے پنڈ وچ۔ میں کہ اوتھے آوندے نے تواڈے دشمن؟ ہو سکے آوندے نے۔ میں کہ تانوں کچھ نہیں آندا، تہاڈا دل بھی اوتھے گیا، میرا بھی اوتھے گیا۔ میں تے معمول دی گل پہ کرتا سا، لیکن ساڈا ذہن کربلا تو ہٹدا ہی نہیں۔ ایک مومن دا ذہن کدی بھی کربلا تو نہیں ہٹدا۔ انہیں گل کیتی تے میں جویں پریشان ہویا اودوں بھی ہویا۔ کہنے لگی وہ ساڈے دشمن ہے نے، آوندے نے، بندے قتل ہوئے نے، تے لوگ انہاں نوں آندے نہیں تھوڑیاں بیبییاں اتھے ہی نے۔ تو آندی ہے وہ تیرے گل مرداں نال بیبییاں نال۔ 1500 سال بعد بھی لوگ مرداں نال لڑائیاں کردے نے۔ کھا گیا سانو افسوس، کھا گیا سانو افسوس۔ 10 محرم دی ڈیگر سی، بطول دی دھی نے اپنی فوج اکٹھی کر کے ایک جملہ کیا فرمایا، بیبیوں میرے گرد آ جاؤ، ہمارا دشمن شریف نہیں۔ ساڈا دشمن شریف ہوندا تے لاشاں دے کے ٹر جاندے، اسی دفن کر دیاں، مدینے کھڑ دیاں، ایتھے بہ کے روندیاں۔ ہن سانو لٹن واسطے پے ہوندے، تے لٹن والے جدوں آئے نے عزیزاں
100 بندہ آیا شمر نیزے لے کے 100 بندے نا بی بی نے اعلان کیتا اپنی فوج جی فوج جان دو بی بی دی فوج شبیر دے کسے سپاہی دا نام عباس ہے کسے سپاہی دا نام علی اکبر ہے کسے سپاہی دا نام مسلم ہے ہاں جی زہرہ دی تھی جڑی دیگر ویلے اپنی فوج اکٹھی کی تھی بی بی فرمایا ہمارا دشمن شریف نہیں لہٰذا جس بی بی کے پاس جو دولت مال زیور دینار درہم وہ باہر پھینک دو تاکہ کوئی اندر نہ لٹنا انہوں نے ساڑھے کو لٹنا کی ہر بی بی نے قبلہ اے زیور سٹے نے میں پڑھیا پیسے پاؤں دیا سن چاندی تھی اور بیبیاں نے اتار کے بعد سٹیاں شروع کی تھیں اے باہر بندے پھٹ دے سن چوڑیاں بیبیاں نے باہر سٹ دیتی ہیں گلو بند ہوندے سن وہ بیبیاں نے باہر سٹ دیتے ہیں زیور بیبیاں نے آپ سٹے نے تے بی بی دے حکم تے سٹے نے ایک گل سانو کھا جاندی ہے ایک مستور سی عمر جدی پونے 4 سال تقریباً دستے جیڑی بلدیاں خیمے چ نس کے آندی سی بابا کنڈے نہیں کھول دے کھل جاندے بی بی باہر سٹ دیندی کم لگاؤں اس مظلومہ نالے سلوک نہ ہوندا قبلہ جڑے سٹے سن وہ بھی لے گئے تے جڑے نہیں سٹے جا سکے وہ بھی لے گئے ایک گل دا دکھ ہے مینوں ساریاں گلاں دی بندے نوں سمجھ آوندی ہے صرف مصیبت پڑھنے تے پھر نہیں سمجھ آوندی کدی تساں خون دتا ہے تھوڑا جا ٹیسٹ واسطے سوئی نہ ایتھے لگدی ہے سوئی کنا کو زخم کر دی تے باہر سوئی کٹ کے نا تے ڈاکٹراں دا ایتھے ہاتھ رکھ کیا بات ہے تھوڑے سن میں پیا نا سرگو دیڑو کی آندا ایتھے انگوٹھا رکھ بندہ قبلہ اتھے انگوٹھا سوئی چھوٹی کچھ بھی نہیں کنا کو خون نکلنا انگوٹھا رکھا کے پھر اندر جاندہ ہے وہ تو ایک سنی پلاس لے آ کے تو اتے رکھ دیندہ ہے وہ پھر بندہ آندہ کو تھوڑی دیر بعد اتار دیا جی ایتھے رہن دو میں ایک ڈاکٹر نے پوچھا ایڈا بڑا زخم تے نہیں ہوندا پہلا ہاتھ رکھوان دے ہو پھر اتے پٹی کر دے ہو وہ کہنے لگا اصل گل ہے چھوٹا جا بھی سوراخ ہوندا ہے آخر خون اتھوں آ سکدا ہے ایک تے جتھے سوئی بھی چب جانا اتے ہوا لگے تے تکلیف ہوندی ہوا لگے تے تکلیف ہوندی ہے تینوں پتہ ہے اونٹ کنا بھجدے سن آباد رہنا میرے عزیزو دو گلاں نے پہلے ہاتھ رکھوایا جاندا ہے ہاتھ پھر وہ چھوٹی جی پٹی ایک باری پھر بولو پہلے ہاتھ پھر پٹی روئیے ماتم کریے منہ تے پٹیے چھریاں ماریے ای تو ہاتھ پا کے آل جو سے کھچے نے آپ بالیاں اتر گئیاں نے کان پھٹ گئے نے ہاتھ ہو گئی جدی پٹی بننی سی وہ چادر کوئی نہیں سی جیڑے ہاتھ رکھنے سانوں پسے گردن پر ایک بی بی کل گٹھڑی ہے 2 منٹ میں ایک بی بی کل گٹھڑی ہے جڑی سینے نہ لا کے چم دی میرے لوگ بندے ہو چم دی کدی انجاندی کدی جناب سیدہ ملکہ شام نے فرمایا رباب گٹھڑی بار سٹ رباب سٹ دے پر جائی گٹھڑی بار سٹ ظالمہ دی نظر اس گٹھڑی تھا جی تو سنبھالنی ہے انہوں شک پہندہ پہ بچ کو زیور تو سٹ دے میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی صاحب فرماندے سن گٹھڑی پھینکنے سے پہلے رباب نے 3 مرتبہ گٹھڑی پھینکی تریواری گٹھڑی چوم کے باہر سٹی اے شمر نے گٹھڑی پھڑی ہے دوارے سپاہی اکٹھے ہو گئے ہاتھ دے میں کے بچوں نہ زیور نکلے نہ درم نکلے نہ دینار نکلے عزادارہ 2 علی اصغر دے گردے نکلے جڑے شاید ماں نے سورا واسطے سنبھال کے رکھے سن جڑے میں نے لے گیا نا چک کے گٹھڑی بس اس تو بعد خیمیاں دے اندر آئے نے بندے جڑے نیزیاں نال چادر لاندے سن اے روحان میرا ایس ویلے ایس مائک دے اتے نے انہوں اتارنا ہوئے تو مشکل نہیں اے اتر گئے اگر اتھوں تھلیوں پھڑ لو گے تو پھر لانا مشکل ہوگا بی بی نے فرمایا سی ہر بی بی اپنی چادر پھڑ کے حد المقدور اپنا پردہ ضائع نہ ہوں دے میرے عزیزو ہر بی بی نے اتھے چادر رکھ کے ایتھوں چادر پھڑی سی رب محمد دی قسم ہے قسم دی لوڑ کوئی نہیں سی نکل گئی ہے اے چادرہ سوکھیاں نہیں لتھیاں نیزے بجدے گئے نے خون بیبیاں دے رخ انور دے آندا گیا چادرہ نہیں دیا گئی نے ایک چادر ایسی دی وہ اتری ہے سر مبارک تو جدے نال کوئی شے بدی سی اے میریاں پہنا بیٹھیاں نہ تیاں اے پلیاں نال چابیاں بندیاں نے یا پیسے بندیاں نے یا زیور بندیاں
بن چڑھ دیا نا وہ نال کوئی شاید بدی سی ایک بندہ لے گیا 3 قدم زہرا دی نو اگے ود کے وہ پیچھے جا کے آخیا چادر لے جا اے میرا مال میں او جی مال اس کوئی نہیں دیتا جی جدھر رہائی ہوئی ہے نا ادھر جویں دی گئی سی نا گنڈ اوویں دی وہ گنڈ واپس آ گئی تے جناب رباب نے آخیا مرشد زادی اے یا کسے گنڈ کھولی نہیں تے جے کھولی ہے تے وچ دی مرضی دا مال نہیں ہوئے گا تے اے چادر میری جے مینوں دے دو بی بی نے گٹھڑی تے گنڈ والی چادر پھر بی بی رباب نے دے دتی او بی بی نے ادھی سر تے کر لئی تے اس گٹھڑی نو چمدی پہلے کربلا آئی ہے کربلا تو مدینے آئیے دھوپ تے سارا دن بہ کے اس گڑھ نو بی بی چومدی سی جدن مختار نے ترلا کیتا نا کہ آنکھو بطول دی نو ایک واری چھان تے قدم رکھے چلو میرے تے نبی راضی ہو جائے گا بھئی اس میری نو کم از کم چھان تے جان دی کچھ نہ کچھ امید اس کیتی ہے تے مہربانی کرو حضرت سجاد آ کے فرماندے نے اماں ایتھے چادر سی جی ایتھے گٹھ سی اینو بی بی پہ چم سینے نال لاندے سن دھوپے بیٹھے سن ایتھے آ کے حضرت سجاد فرماندے نے اماں مختار نے خرملا ملاؤن دا سر بھیجیا تے نال اس گزارش کیتی ہے کہ علی اصغر دی اماں نو آکھو ایک باری چھان تے قدم رکھے میرے تے میرا نبی راضی ہو جائے گا اج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے تیرے کول تے مختار دا پیغام آیا میرے کول تے تو آیا نا تو حجت خدا آباد رہو میں تینوں موڑ نہیں سکتی پھوپھی نو بلا میں ٹرنی ہاں قبلہ ایک پاسے حضرت سجاد نے ایک پاسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بی بی رباب نو ٹور کے چھان تک لے ہون لگے نے میں پڑھے چھان اوتھے سی ایتھے توپ سی چھان تک جاندیاں کام دیاں ہتھاں نال 3 باری بی بی اس گنڈ نو چومے آباد رہے چھان تے قدم جے پہ آؤندا سی جدو بی بی دا سر حضرت زینب دے سر تے آ گیا آج نال مونڈے تے لگ گیا بی بی ملکہ شام نے آگیا پرجائی توڑی طبیعت ٹھیک ہے سجاد بیٹا پانی منگوا اجے گلہ پہ کرتے سن رو کے سجاد فرمائے پھوپھی اماں مر گئی قبلہ 4 پائی چھان تے رکھ گئے جڑے میں لٹایا گیا جناب زینب آگیا آج جو گنڈ کھور جنہوں سرمایہ سمجھ گئے محفوظ رکھ دی رہی ہے اشیاء سنیوں جدو گنڈ کھلی ہے او دے جو نہ کوئی زیور نکلے صدقہ جاواں نہ او دے جو کوئی درم دینار نکلے ہاں آخری جملہ جی 2 علی اصغر دے